عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 10 جولائی 2026 محرم الحرام 1447 ہجری کا 48 ہجری کا یہ آخری عشرے کا جمعہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس ماہ محرم الحرام کو عزتیں اور عظمتیں بخشی ہیں اور مسلمانوں کو دین اسلام کی تعلیمات صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے اعمال و افکار اور اخلاق سے زندگی کی سب سے قیمتی رہنمائی، کامیابیوں کے حصول کے راستے اللہ جل شانہ نے عطا فرمائے کہ امت کو ہر موڑ پر اس امت کی حفاظت کرنا، اس امت کے مستقبل کی حفاظت کرنا، اس امت کی نسلوں کی حفاظت کرنا، یہ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے ضروری قرار دیا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جلیل القدر خلفائے راشدین صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت اطہار اور امت کے تعامل نے، امت کے دین حق کے نمائندے لوگوں نے ہمیشہ اس امت کے ہر طبقے کی ہر چیز کی حفاظت، ترقی اور کامیابی کا پروگرام پیش کیا۔ جو لوگ امت مسلمہ کی ان بکھری ہوئی قوتوں کو، اس کے افراد کو، ان کی صلاحیتوں کو دین حق کے لیے استعمال کرنے کی عقل نہیں رکھتے، صلاحیت نہیں رکھتے، اہلیت نہیں رکھتے ہیں، وہ امت کے لیڈر اور رہنما نہیں ہو سکتے۔ اس امت کا عالم، اس امت کا امام، اس امت کا خلیفہ وقت، اس امت کا حاکم، اس امت کا محدث، اس امت کا فقیہ، اس امت کا مجتہد، اس امت کا مجدد وہی قرار پائے گا جو اس امت کی ناؤ کو، اس کی ڈوبتی ہچکولے کھاتی کشتی کو وہ پار لگانا جانتا ہو، ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا جانتا ہو، ان کو ایک سٹیج پر لا کر ان کی قوتوں کو دین حق کے لیے لگانے کی عقل، صلاحیت رکھتا ہو، دشمن کی ہر پالیسی کو ناکام بنانے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہو، وہی اس امت کا رہنما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس نبوت کی رہنمائی میں اس امت کی ایک اینٹ جوڑی، ایک آدمی کو کلمہ پڑھا کر، قرآن سکھا کر، تعلیمات دے کر، اخلاق سکھا کر، اہلیت و صلاحیت پیدا کر کے میدانوں میں اتارا۔ پھر حضرات خلفائے راشدین نے نبوت کی اس محنت کو، اس ایک پودے اور درخت کو پانی دے کر، نگرانی کر کے، حفاظت کر کے، اس کو سیچ کر، اس کو اس مقام تک پہنچایا کہ وہ پھلدار درخت بنے، سایہ دار درخت بنے، اس امت کے لیے مفید ترین افراد بنے۔ اس تک انہوں نے پہنچایا، ایک آدمی کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا اور اجتماعی نظم کا بھی خیال رکھا کہ یہ امت، اس کے افراد کو ایک لڑی میں کیسے پرویا جائے گا، ان کے اندر اتفاق و اتحاد کیسے پیدا کیا جائے گا، ان کو منظم کیسے کیا جائے گا، ان کی اجتماعی زندگی کا وجود کیسے لایا جائے گا، ان کا اجتماعی وجود کیسے بنے گا۔ اس امت کے بکھرے ہوئے افراد ہیں،
لیکن بکھرے ہوئے افراد کو منظم شکل کیسے دی جائے گی، ان کی اجتماعیت کیسے قائم کی جائے گی۔ اب یہ ایک پروگرام جو نبوت سے شروع ہوا اور امت کے مجددین نے، امت کے رہنماؤں نے اسے ہمیشہ قائم رکھا، یہی امت کا اصل طبقہ ہے، السابقون الاولون کا، یہی امت کا اصل طبقہ ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون کا، جو ہر دور میں اول درجے میں آ کر وہ اس امت کی ان عظیم قوتوں کو بھرپور بنانے کے لیے وہ ہمیشہ کام کریں گے، ہمیشہ میدانوں میں اتریں گے۔ انہی میں سے ایک نام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے، جنہیں وہ دور ملا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے امت کے ان طبقات کو، اس امت اور انسانیت اور اس دھرتی کے لیے پالیسیاں بناتے دیکھا، کام کرتے دیکھا، قربانیاں دیتے دیکھا، اسی جذبے اور ارادے سے قرآن پڑھتے دیکھا، انہی نیتوں کی تکمیل کے لیے حدیث نبوی کا مطالعہ کرتے دیکھا، اسی سیرت طیبہ کی تکمیل کے لیے آثار صحابہ میں، اقوال صحابہ میں انہوں نے قرآن کی عملی زندگی کو تلاش کر کے دیکھا اور اس کا برملا اظہار کیا۔ کوفہ میں ایک موڑ پر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر لوگوں کو امت کی اس اجتماعی نظم کے بارے میں رہنمائی دے رہے ہیں۔ فرمایا جب سے ہمارے والد محترم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے، اس کو مرکز بنایا، ساری زندگی انہوں نے عمر بن الخطاب خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی رائے کو، کسی قول کو، کسی پالیسی کو انہوں نے تبدیل نہیں کیا۔ کوفہ میں آ کر انہی علمی آراء کو، اسی سیاسی اجتماعی معاشی پالیسیوں کو، اسی سماجی بندن میں بنے ہوئے معاہدات کی تفصیلات کو سیدنا امام حسن کہتے ہیں، علی المرتضیٰ نے حضرت عمر کی پالیسیوں کو استحکام بخشا، انہی کو طاقتور بنایا، انہی سے رہنمائی لی، انہی کی رہنمائی کو انہوں نے آج اپنی عملی زندگی میں اپنی حکومتی قوت، اپنی ادارہ جاتی قوت، اپنی علمی قوت کا اثاثہ بنایا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کے 4.5 سالہ دور کی اساس کیا ہے؟ ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دوسری طرف حضرات خلفائے راشدین کی زندگی کے طے کردہ عملی پالیسیاں ہیں۔ ان عملی پالیسیوں کو وہ اپنے خلافت کے دور کی بنیاد اور اساس قرار دیتے، لیکن حالات بدل گئے، افعال بدل گئے، لوگ بدل گئے۔ اب طریقہ کار اس دور کے اعتبار سے ہوگا، تعلیمات وہی ہوں گی، مقاصد وہی ہوں گے، پروگرام وہی چلے گا، لیکن طریقہ کار، حکمت عملی ان مشکل حالات میں وہ سیدنا علی المرتضیٰ طے کر رہے ہیں، اور اسی کی روشنی میں سیدنا امام حسن اس اگلے دور میں یہ امت آج پوری دنیا میں کرۂ ارض پر پھیلے ہوئے قبائل ہیں، کرۂ ارض پر پھیلے ہوئے امت کی محنتوں کا حاصل ہے، ان لوگوں کے تیار کردہ افراد ہیں، رجال کار ہیں، ان لوگوں کے آگے کام کرنے والے شاگرد ہیں، ان کی جگہوں پر بیٹھنے والے مسند نشین ہیں۔ آج ان کی صلاحیتوں سے کیسے استفادہ کیا جائے گا؟ مکہ میں، مدینہ میں، شام میں، کوفہ میں، بصرہ میں، دنیا کی مصر میں، دیگر علاقوں میں جو آج فتوحات ہو چکی ہیں، آج پوری امت وہ ان حالات سے گزر رہی ہے، تو آج امت کا شیرازہ کیسے باندھا جائے گا؟ آج امت کے اس موقف کو دنیا میں کیسے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا؟
یہ بڑے دل جگرے کی بات ہے کہ لوگوں کی رائے بدلنا، ان کی رائے کو حق پر قائم رکھنا، ان کی قوتوں کو دین حق کی سربلندی کے لیے لگانا، ان کے اندر اجتماعیت کے پہلو تلاش کرنا، یہی تو لیڈر کا کام، یہی تو قائد کا کام ہے، یہی تو امام کا کام ہے کہ بکھرے ہوئے لوگوں کو کیسے جوڑا جائے گا، منتشر لوگوں کو قوت میں کیسے تبدیل کیا جائے گا۔ یہی کام، مشکل ترین پہاڑ جیسا مشکل ترین کام، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلافت کا منصب سنبھالتے ہیں تو امت کی یہ ذمہ داریاں ان کے سامنے چلتی پھرتی ہوئی نظر آتی ہیں، لہذا وہ اس سے غافل نہیں ہوتے۔ امت کا اجتماعی نظم، نظام سیاست، نظام خلافت، نظام حکومت، علم کا نظام، عدالتوں کا نظام، سیاست و معیشت کے حالات آج کس دھارے میں بہ رہے ہیں، ان کو کیسے واپس لایا جائے گا، حق پر کیسے قائم رکھا جائے گا، یہیں سے ان کی اجتہادی قوتیں، ان کی علمی قوتیں، ان کی عقلی قوتیں وہ بروئے کار آتی ہیں۔ دین اسلام ہمارے اندر اپنی تعلیمات سے، ان سرگرمیوں سے، ان مجلسوں کے نتیجے میں ایک عقل پیدا کرتا ہے، ایک سمجھ پیدا کرتا ہے، ایک بصیرت پیدا کرتا ہے، ایک حق کی رہنمائی پیدا کرتا ہے، ایک فراست مومن پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ پیدا نہ ہو، اس کا مطلب ہم شیطان کے چکر میں، ہم باطل کے نرغے میں ہیں، ہم اپنی صلاحیتوں کی ڈائریکشن غلط کر چکے ہیں۔ اگر ہمارے اندر قرآن کے پڑھنے سے قرآن کی عقل نہیں آئی، سیرت رسول اللہ کے مطالعے سے نبوت کی عقل نہیں آئی، خلفائے راشدین کے حالات پڑھنے سے، صحابہ کرام اور اہل بیت کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پڑھنے سے ہمیں آج کے دور میں اپنے مسئلے حل کرنے کا سلیقہ نہیں پیدا ہوا، طریقہ نہیں پیدا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رہنمائی کا مرکز بدل دیا۔ ہم جھوٹے لوگوں کی مجلس میں بیٹھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو قرآن کی مجلس میں بیٹھے، جو رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے، جو خلفائے راشدین کی سیرت طیبہ کے احوال مطالعہ کرے، اس کی عقل ترقی نہ کرے، وہ دنیا میں کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہ رکھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امام حسن اس دور سے گزر کر آ رہے ہیں، اس لیے ان میں یہ عقل موجود ہے، یہ اہلیت موجود ہے، یہ صلاحیت موجود ہے۔ وہ مطالعہ کرتے ہیں شخصیات کا، قبیلوں کا، اقوام کا، حالات کا، حالات کے رو میں نہیں بہتے، وہ عقل اور شعور کا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ امام حسن کو ایک آدمی کہتا ہے، آپ کی سیرت سے آپ ہمیں متکبر لگتے ہیں۔ اے بچے، میں بولا ادھر ہو جا، آپ مجھے متکبر نظر آتے ہیں۔ آپ نے خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، خوبصورت آپ نے زندگی بسر کرنے کا نظام بنایا ہوا ہے، فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں، یہ عزت کی علامات، یہ عزت ہے۔ اب عزت کس چیز کا نام ہے؟ لباس کا نام نہیں۔ فرمایا تو نے میرے لباس کو دیکھا ہے، تو نے میرے تصورات کا مطالعہ نہیں کیا۔ عزت کس چیز کا نام ہے؟ دین حق کو سر بلند رکھنا اور اپنے آپ کو دنیا کے ہر میدان میں اتارنے کے لیے پیش کرنا، یہی تو عزت ہے۔ جو مسلمانوں سے محبت رکھتا ہو، جو زندگی کے تقاضے جانتا ہو، جو حالات کو اپنی رائے، اپنے علم کی روشنی میں فیصلے لے کر ان حالات کو کنٹرول کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہو، فرمایا مسلمانوں کو عزت دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، مسلمانوں میں محبت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ لیکن منافق یہ نہیں جانیں گے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق مسلمان کی عزت کا معیار قائم کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتا، وہ اس کو صرف ظاہر میں دیکھتا ہے، اس کے لباس میں دیکھتا ہے،
اس کی پالیسیوں میں اخلاق بھی نہیں دیکھتا. اور میں تو نے میرا لباس دیکھا ہے لیکن تو نے ہماری رائے کو نہیں پڑھا, ہمارے علمی تحقیق کو نہیں دیکھا. اس لیے قرآن نے اس لیے تو کہا تھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اللہ کے لیے عزت, رسول کے لیے عزت, ایمان والوں کے لیے عزت ہے. اللہ کو, رسول کو, ایمان والوں کو دین کی تعلیمات کی روشنی میں ایک پیج پر لا کر کھڑا کرنا, ان کو ایک جگہ جمع کر کے دیکھنا, ان کو اکٹھا کر لینا, یہی تو دین کی عزت ہے. آج دنیا کے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ 55 اسلامی ملک ہیں لیکن وہ غیر اللہ کی اتباع کرتے ہیں, جن کی اپنی سیاسی پالیسی کو, جن کی اپنی معاشی پالیسی کو نہیں. دشمن جس سے چاہتا ہے ان کو لڑواتا ہے, جس مقصد کے لیے چاہتا ہے ان کی فوجوں کو, ان کے وسائل کو, ان کی طاقت کو, ان کی عوام کو استعمال کرتا ہے. آج اپنے اندر یہ طاقت علمی رائے نہیں رکھتے, دیانت اور امانت کی بنیاد پر اپنی ذہنی اور عقلی قوتوں کا استعمال نہیں کرتے. سیدنا حسن ابن علی المرتضی اس انسان کو بتاتے ہیں تو نے ہماری اس پالیسی کا تو نے مطالعہ کیوں نہیں کیا؟ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں. تفسیر مدارک التنزیل میں مفسر اعظم اس آیت کی تفسیر میں امام حسن کا یہ قول نقل کر کے قرآن حکیم کی تعلیمات کو امام حسن کی رائے سے اللہ کے ساتھ جوڑ دیں, اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑ دیں, مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے ساتھ جوڑ کر پیش کرتے ہیں, اور ان تینوں کی عزت کو ایک عزت بنا کر پیش کرتے ہیں. اللہ کی عزت, رسول کی عزت, مسلمانوں کی عزت, یہ ایک لڑی میں ہے. آج اللہ کی عزت, رسول کی عزت, مسلمانوں کی عزت آج ان میں رکھنا پڑ گیا, فرق پڑ گیا. امام حسن اس فرق کو مٹانا چاہتے ہیں, وہ رائے دے رہے ہیں قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا منافق وہ ہمارے ظاہری لباس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ اس کو تکبر قرار دیتا ہے, اور ہم ظاہری لباس اچھا پہن کر تکبر یہ ہے کہ مسلمان کو ذلیل کیا جائے, تکبر یہ ہے کہ اللہ کے حق کی, اللہ کے حکم کی مخالفت کی جائے. تم نے تکبر کا مسئلہ ہی نہیں سمجھا. رسول اللہ کے علوم کے ترجمان سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تجھے پتہ ہے تکبر کس چیز کا نام ہے؟ اچھا لباس پہننا تکبر نہیں, اچھا کھانا کھانا تکبر نہیں, اچھے مکان میں رہنا تکبر نہیں, اچھی سواری استعمال کرنا تکبر نہیں. ورنہ پھر تکبر کس چیز کا نام ہے؟ ورنہ تکبر نام ہے الکبر بطر الحق, تکبر نام ہے حق کے انکار کرنے کا. آج کا حق کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا, یہی تو تکبر ہے. اور تکبر کس چیز کا نام ہے؟ وغمط الناس, لوگوں کو ذلیل کرنا, انسانوں کو گھٹیا مقاصد کے لیے استعمال کرنا, انسانوں کو دنیا میں شیطانی مقاصد کے لیے استعمال کرنا. آج پالیسیاں شیطان بناتا ہے اور ان پالیسیوں کے لیے مسلمان حکمران مسلمانوں کا مال, مسلمانوں کی جان اس کو دنیا کے میدانوں میں ذبح کرواتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم وطن کے ترجمان, ہم دین کے ترجمان ہیں. سیدنا امام حسن انہوں نے طے کر دیا اپنے دور میں کہ امت مسلمہ کو اجتماعی روپ میں ڈھالنا, ان میں پیدا ہونے والے علمی اختلافات, دین حق کی تعلیمات کے فروغ کے لیے ان کی رائے کا اختلاف, وہ آراء خواہشات پر مبنی اختلاف نہیں تھا اس دور کا, وہ کسی مفاد پرستی کی بنیاد پر اختلاف نہیں تھا اس دور کا. اس دور کا اختلاف ان کی امانت کی بنیاد پر, ان کی صداقت کی بنیاد پر, ان کی دیانت کی بنیاد پر, ان کی اجتہادی بصیرت کی بنیاد پر تھا. لہذا ان کو جمع کیا جائے. آج مختلف رائے رکھنے والے امت کے سمجھدار لوگوں کو واپس ایک رائے پر کیسے لایا جائے, یہی تو سیدنا امام حسن کا کردار ہے.
آج امت مسلمہ کے بڑے بڑے لوگ امام حسن کی اس کردار کو آج مطالعہ کریں، آج اس سے رہنمائی لیں، بھائیوں کے اختلاف کو کیسے حل کیا جائے گا، فرقوں کے اختلاف کو کیسے حل کیا جائے گا، علماء کے اختلاف کو کیسے حل کیا جائے گا۔ سیاست دان اگر امانت دار اور دیانت دار ہیں، امت اور قوم اور وطن کے حق میں مخلص ہیں، ان کی رائے کا اختلاف ہے، ان کی رائے کا اختلاف کیسے حل کیا جائے گا؟ یہ سیدنا امام حسن بتا کر گئے، وہ امت کو جمع کر کے گئے، وہ ایک پلیٹ فارم پر لا کر گئے ہیں۔ اب سیدنا معاویہ اور حضرت امام حسن وہ معاہدہ کر رہے ہیں کہ اس امت کو اگلے دور میں، کامیاب ترین دور میں کیسے داخل کیا جائے گا، اس امت کا مستقبل کیسے طے کیا جائے گا، ان کے سیاسی فیصلوں کی بنیاد ایک مرکز پر کیسے لائی جائے گی، ان کی تمام مسائل کی بنیاد علمی رائے پر کیسے حل کی جائے گی۔ سیدنا امام حسن یہ رائے طے کر کے جا رہے ہیں، یہ معاملات طے کرا کے جا رہے ہیں، یہ معاہدات طے کرا کے جا رہے ہیں کہ بکھری ہوئی امت کو جوڑنا کیسے ہے، اختلافات کو حل کیسے کرنا ہے، ایک پیج پر طاقت اور قوت کا استعمال کیسے لے کر آنا ہے۔ یہی تو امام حسن کا مصالحانہ کردار، امام حسن کا اجتہادی کردار، امام حسن کا علمی کردار، امام حسن کا سیاسی کردار، امام حسن کا سماجی کردار، امام حسن کا ائمہ اہل بیت کی بنیاد پر تصوف کی اس عظیم سلسلے کی کڑیوں کی بنیاد پر تربیتی کردار یہ وجود میں آتا ہے۔ لیکن آج امت کی تعلیمات میں اس کو پڑھایا نہیں جاتا، نظر انداز کیا جاتا ہے کہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ دشمن آج نہیں چاہتا کہ مسلمان ملک ایک پیج پر آ جائیں، وہ ایک سیاسی پالیسی بنا لے، وہ ایک معاشی پالیسی بنا لے، وہ ایک تجارتی پالیسی بنا لیں۔ 1757 کی جنگ پلاسی کے بعد سے دنیا کے اس خطے کی تجارتی پالیسی کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے کنٹرول کیا تھا۔ جنگ پلاسی میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور جو یہ تجارتی روٹ، یہ سلک روٹ، یہ پورا وسط ایشیا سے لے کر جنوب ایشیا تک چلتا تھا، مسلمان ملکوں کے اندر سے ہو کر 1857 میں انگریزوں نے آ کر ملٹی نیشنل کمپنیوں کی شکل میں مسلمانوں سے بین الاقوامی تجارت چھین لی۔ جو ہندوستان کے مسلمان حکمران اس تجارت کو قائم رکھے ہوئے تھے، اور پھر اس تجارت کا مرکزی نظام بین الاقوامی سمندروں کے ذریعے سے خلافت عثمانیہ کے پاس تھا۔ 1920 میں خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی دنیا کے بین الاقوامی سمندروں پر امریکی سامراج، برطانوی سامراج، دنیا کی ظالم قوتوں نے مسلمان ملکوں سے، ایشیا اور افریقہ کے ملکوں سے تجارت کو چھین کر ان کو محتاج بنا دیا۔ آج تک دنیا کے مسلمان حکمران، ان کے اہل علم، ان کو متفقہ تجارتی پالیسی دینے میں ناکام ہے۔ 200 سال کے عرصے سے یہ پالیسی نہیں دے سکے ہیں۔ جو پالیسی دینا جانتے تھے ان کا ہم نے مطالعہ نہیں کیا۔ امام شاہ ولی اللہ، امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں، وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن ہیں، جنہوں نے اس دور میں دنیا کے سارے حکمرانوں کو تحریک ریشمی رمال میں ایک پلیٹ فارم پر لا کر انہوں نے کھڑا کر دیا۔ یہ امام حسن کے پیروکار لوگ تھے۔ آج دنیا میں مسلمان اپنی تجارتی پالیسی نافذ کرنے میں، قائم کرنے میں، وہ دنیا میں امریکہ اور یورپ کے محتاج ہیں۔ وہ اپنی زمین سے غلہ اور اناج نہیں اگا سکتے، اس کو دنیا کی کسی مارکیٹ میں نہیں بیچ سکتے، اس کی قیمت نہیں طے کر سکتے، اس کی قیمت دشمن طے کرتا ہے۔ آج ہمارا کسان رل گیا، آج ہمارا تاجر پریشان ہے، آج امت کا ہر طبقہ مصیبت میں مبتلا ہے، لیکن ان کے لیے اجتماعی حل تلاش کرنے والی علمی رائے امام حسن کی طرف پر موجود نہیں ہے، کیونکہ تربیت ہم نے حاصل نہیں کی، مطالعہ نہیں کیا تاریخ کا، اخلاق نہیں پڑھے امام حسن امام حسین کے، اخلاق نہیں پڑھے سیدنا معاویہ کے۔ وہ پالیسیاں کیسے مرتب کرتے، وہ کردار کیسے ادا کرتے۔ ایک بجٹ بھی پورے تاریخ اسلام میں قرضے کی بنیاد پر نہیں بنا۔ 1920 تک
1200 سال تک مسلمانوں نے اپنے بل بوتے پر، اپنے وسائل کی بنیاد پر پوری دنیا میں نظام حکومت چلایا، کروڑوں لوگوں کے مسائل حل کیے، سیاسی بنیاد پر، معاشی بنیاد پر، تجارتی بنیاد پر، اور کسی سے قرضہ نہیں لیا انہوں نے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان ملک IMF سے، ورلڈ بینک سے قرضہ لے کر اپنی معیشت کی بنیاد چلاتے۔ ان کے اندر اہلیت کہاں ہے؟ ان کے اندر عقل کہاں ہے؟ ان کے اندر تدبیر کہاں ہے؟ ان کے اندر صلاحیت کہاں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ شاگرد ہے شیطانوں کے، ان کا تربیتی نظام بدل گیا، تعلیمی نظام ان کا بدل گیا۔ اگر یہ تعلیمی نظام ائمہ اہل بیت کا قبول کرتے، یہ تعلیمی نظام امام ابو حنیفہ کا قبول کرتے، یہ تعلیمی نظام اور تربیتی نظام حسنی، حسینی، سید پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا قبول کرتے، یہ پیران پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا قبول کرتے، امام الائمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا قبول کرتے، مجددی الفسانی کا قبول کرتے، سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی کا تربیتی نظام قبول کرتے، تو آج ہمارے حکمران وہ اس دور کے پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہماری نسل کہاں سے تربیت پاتی ہے؟ شیطانوں کے ذریعے۔ اس لیے انہوں نے ائمہ اہل بیت کی تربیت ہی نہیں لی، ان کا علم ہی نہیں حاصل کیا، تو پالیسیاں کہاں سے بنائیں گے؟ ذہن کیسے وجود میں آئے گا؟ اس لیے آج ضرورت ہے امت کے ہر طبقے کے اندر رسول اللہ کا ذہن منتقل، امت کے ہر طبقے کے اندر قرآن کی تعلیمات کا اثر پیدا ہو۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، قرآن کی تفسیر کا مطالعہ امام حسن کی عینک لگا کر کریں۔ امام حسن نے کتنا خوبصورت جواب دیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس عزت کو تو کوئی چھین نہیں سکتا، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، اس عزت کا تو مقابل کوئی نہیں بن سکتا، وہ تو خاتم النبیین ہے، وہ تو سارے نبیوں کے امام ہیں، جن کو دنیا سلام پیش کرتی ہے، جن کو عرش سے سلام آتے ہیں، جن کو فرش کی ہر چیز سلام پیش کرتی ہے۔ عزت تو ابو بکر صدیق کے لیے، عزت تو عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان، علی المرتضیٰ کے لیے، عزت تو سیدنا امام حسن حسین حضرت معاویہ کے لیے، عزت تو ان اہل بیت اور ان حکمران، عادل حکمرانوں کے لیے جنہوں نے ہر دور میں اس امت کے لیے عدل و انصاف قائم کرنے کی پالیسیاں قائم کر دی، معاشی خوشحالی پیدا کرنے کی پالیسیاں پیدا کر دی۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ اکبر کے دور میں ہندوستان میں معاشی پالیسیوں کی خوشحالیوں کا یہ عالم تھا، جس طرح غلے اناج کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ہمارے یہاں، اور میں ہندوستان میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے مارکیٹ کے اندر، اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا جس کا حل گھریلو سطح پر نہ ہو۔ ایک انگریز مورخ کہتا ہے اکبر کے دور میں پنچایتی نظام اتنا مضبوط تھا، کسی آدمی کو جرأت نہیں ہو سکتی تھی کسی کا حق چھین لے، کسی عدالت میں مقدمہ جاتا ہی نہیں تھا اوپر۔ ہر محلے میں، ہر خاندان میں، ہر قبیلے میں پنچایتی نظام تھا، جس میں گواہ کو بھی آپ جانتے ہیں، گواہ کو بھی آپ جانتے ہیں، ملزم کو بھی آپ جانتے ہیں، مدعی کو بھی جانتے ہیں، مدعا علیہ کو بھی جانتے ہیں۔ معاشرے کے اندر جرأت ہے، ہر آدمی حق کا فیصلہ کرتا ہے۔ خاندان کے اندر ایک آدمی ظلم کرتا ہے، خاندان اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ رائے دیتا ہے، عدالتی رائے دیتا ہے، پنچایت کی بنیاد پر مسئلہ حل کرتا ہے۔ 10 سال میں مقدمہ حل نہیں ہوتا، ایک ہی دن میں مقدمہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اکبر اعظم کے دور میں ہندوستان میں کوئی خاندانی نظاموں میں لڑائی جھگڑا نہیں تھا، اور کسی کو مقدموں پر اپنے پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے تھے۔ کیوں؟ کہ یہ ان اولیاء اللہ کے تربیت یافتہ خاندان تھے۔ اب مغلیہ خاندان کو تربیت کون دے رہا ہے؟ خواجہ بہاؤالدین نقشبند تربیت دے رہے ہیں۔ کون تربیت دے رہا ہے؟ خواجہ باقی باللہ تربیت دے رہے ہیں۔ یہ نقشبندی صوفیاء جو وسط ایشیا سے آئے تھے، ان مغل حکمرانوں کے وہ امام تھے، ان کے رہنما تھے، ان کے اہل علم تھے، ان سے وہ فیصلے لے کر، رائے لے کر وہ اپنا سیاسی نظام بناتے، معاشی نظام بناتے، عدالتی ڈھانچہ پیدا کرتے تھے۔ آج مسلمان اپنی امت کا، انسانیت کا اجتماعی نظم پیدا کرنے میں ناکام ہو چکے، یہ دوسروں کے محتاج ہو گئے۔ امام حسن نے یہ رائے پیدا کر دی، امت کو ایک طبقے پر واپس لانا ہے، ایک قوت میں واپس ڈالنا ہے، ان کے علم دماغ کو جگانا ہے، ان کے دل اخلاق کو جگانا ہے،
ان کے اعضاء اور جوارے کو حق کے لیے استعمال کرنے کے لیے میدانوں میں اتارنا ہے. آپس میں ایک دوسرے کی رائے میں ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانا ہے. دشمن اور نفس اور شیطان کی قوتوں کو نیچا دکھانا ہے. اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کیوں سمجھتے ہیں؟ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ برابر ہے. امام حسن اپنی پالیسیوں میں یہ تجزیہ کر کے دے رہے ہیں. کسی نے کہا یا آر السلام علیکہ یا آر المؤمنین، اے مسلمانوں کو آر دلانے والے آپ پر سلام ہو. وہ آر کس کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی، یہ آر کی بات ہے ہمارے لیے. ان کا یہ تیرے نفس کا تمسخر ہے، تیرے اندر تکبر ہے، تو مسلمانوں میں لڑائی کو قائم رکھنا چاہتا ہے. اخترت العار علی النار، میں نے آگ پر آر کو ترجیح دی ہے. میری رائے ایک مسلمان کی رائے ایک جیسی ہو، تو فرق کیوں کرتا ہے اپنے میں اور دوسرے میں؟ اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا مومن وہ ہے جو دوسروں کو ایک ہی آنکھ سے دیکھتا ہے. اس کے دور معیار نہیں ہوتے. یہی تربیت ہے. امام حسن نے اپنے اس پوری زندگی کے اس دور میں خلافت سے دستبردار ہو کر امامت اور اہلیت اور تربیت کا عقل اور علم اور شعور کا دور پیدا کرنے کے لیے اگلے دور کی مصالحتی پالیسی پیدا کر کے مجتہدانہ کردار پیدا کیا. اجتہادی کردار، تجدیدی کردار، امت کے مسائل کے حل کی بنیاد ڈالی. امام حسن اس اختلافات کے دور کے حل کرنے کے مجدد ہیں. اس لیے اہل علم کی یہ رائے پیدا ہوئی. اس مصالحت کے بعد آج اگر کوئی آدمی امیر معاویہ کے خلاف بات کرتا ہے، ان کے خلاف ذہن پیدا کرتا ہے، اس اختلاف کو اجاگر کرتا ہے، وہ امام حسن کی اس پالیسی کا مخالف ہے، وہ امام حسین کی اس پالیسی کا مخالف ہے. اگر امام حسن امام حسین حضرت معاویہ کے ہاتھ پر سیاسی بیعت کر کے انہوں نے امت کے اختلاف کو ختم کر دیا ہے، تو آج حضرت معاویہ کے خلاف بولنے والا نام اہل بیت کا لے، ان کی عملی پالیسیوں کی مخالفت کرے، جی دین کا بھی دشمن ہے، اہل بیت کا بھی دشمن ہے. اس لیے حضرت معاویہ معیار بن گئے امام حسن کی مصالحت کی پالیسی کی. ان دونوں نے تو ایک ہو کر کردار ادا کیا. آپ ان دونوں کو الگ الگ کر کے کیوں پیش کرتے ہیں؟ یہ رائے کا نہیں، یہ دماغی مرض، یہ شیطانی مرض ہے جو آج صحابہ اور اہل بیت کو، امام حسن امام حسین اور حضرت معاویہ کو آپس میں اختلاف بنیاد بنا کر، لڑائی کی بنیاد بنا کر پیش کرتا ہے. آج ہمارا سوشل میڈیا اس بنیاد پر بھرا ہوا ہے. ہمارے نوجوان کو اپنی ذہنی عقلی بنیادیں قرآن سے، حدیث سے، صحابہ اکرام اور اہل بیت کی محبت اور عظمت کی بنیاد پر اور ان کی کامیاب آنے والی معاشی، سیاسی، سماجی پالیسیوں کے تناظر میں ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا میں قیادت کرنے کی، عزت حاصل کرنے کی، مسلمانوں کو عزت دینے کی، مسلمانوں کے وسائل کو مسلمانوں کے لیے استعمال کرنے کی، مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کی، اپنی دھرتی کو ترقی دینے کی عقل نصیب فرمائے، اہلیت عطا فرمائے، وہ کردار، وہ اخلاق، وہ رائے عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.